السلام علیکم۔ متین الحق، اگست 25 کا آخری حصہ چل رہا ہے۔ دو تین ہیں تو ریئل خبریں، لیکن چٹکلے کے طور پہ سناؤں گا۔ اس کے بعد ایک تجزیہ ہے، وہ آپ سے غور سے دیکھیے گا ہم وقت کے ساتھ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ وہ آخری میں پہلے آپ دو تین وہ سن لیں۔ آپ پچھلے ہفتے ایک خبر آئی تھی، گجرانوالے میں کومل نام کی کوئی خاتون ہے، ہنسیے گا نہیں، 2 سال میں 8 بچے ہوئے ان کے۔ جی 2 سال میں 8 بچے۔ کیسے؟ شادی کے 2 سال بعد حاملہ ہوئیں، آپ سے 2 سال پہلے ان کے 3 بچے ہوئے تھے ایک ساتھ۔ اب 15-20 دن پہلے خبر آئی ہے اخبار میں، اب جو ہوئے اس دفعہ ان کو 5 بچے ہوئے۔ تو 2 سال میں 8 بچے، دنیا میں ایک ریکارڈ ہے یہ۔ یہ اور بات ہے، اور 5 میں سے 2 بچے اللہ کو پیارے ہو چکے۔ دلوں کے معاملے اور فطری تقاضا ہے، عورت کا اور مرد کا ساتھ ایسا ہے کہ اس کے دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ایک ہماری بہت پرکشش، ہماری عمر کے حساب سے عتیقہ اوڈو ہیں۔ ان کی پہلی شادی ہو گئی تھی بہت چھوٹی عمر میں، پھر اس کے بعد ایک اور صاحب سے شادی ہوئی، وہ بھی چلی لیکن علیحدگی ہو گئی۔ تیسری شادی ان کی ہوئی ہے، اب اس کو بھی کئی سال ہو گئے، سمر علی خان صاحب، بہت مشہور ماہر انجینئر ہیں، لیکن وہ خود ان کا اپنا بیان تھا کہ جب میرا سمر صاحب سے نکاح ہو رہا تھا، میری گود میں میرا نواسا بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیے جب نصیبوں کی باتیں تھے۔ مشہور شاعر ابو الاسر حفیظ جالندھری صاحب نے یہ خود کوٹ کیا، یہ واقعہ، شاہنامہ اسلام کے خالق، قومی ترانے کے خالق، لیکن بالکل سمپل سادہ رہتے تھے، کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ یہ ہے، انہوں نے اتنا شاہنامہ اسلام انہوں نے لکھا ہی ہے۔ وہ انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے، جی مجھے جوتا لینا تھا، میں ایک پہنچا دکان پہ، لکھا ہوا تھا جلندھر بوٹ ہاؤس، جالندھر انڈیا کا جو شہر ہے جہاں سے تعلق ان کا ہے۔ کہنے لگے، میں کہا چلو یہ جلندھر کا ہے، اس سے لیتے ہیں۔ بولے میں دکان میں پہنچا، سلام کیا دکاندار سے، میں نے کہا میں حفیظ ہوں۔ اچھا جی اچھا، تشریف رکھیں۔ جوتے دیکھنے کے دوران انہوں نے دکاندار سے پھر کہا، میں ابو الاسر حفیظ ہوں۔ اچھا جی اچھا، وہاں اچھا، ماشاء اللہ۔ وہ کہنے لگے پھر بھی نہیں پہچانا مجھے وہ۔ جب فائنل بات ہو رہی تھی تو میں نے اس سے کہا، میں ابو الاسر حفیظ جلندھری ہوں۔ ہاں تسی ساڈے گرائی ہو؟ وہ کھل کے گلے والے ملا، آپ میرے گرائی ہوں، میں آپ کو رعایت کروں گا۔ یہ نہیں، دیکھیے یہ کیسے آدمی کی رتبے والے کو بیچارے کو پہچان ملی۔ بہرحال یہ تو اب ایک ایسا میں بات بتا رہا ہوں، آدمی سوچنے مجبور ہو جائے۔ پہلے زمانے میں کرنسی نوٹ کی جگہ سکے چلتے تھے، وہ مختلف دھاتوں کے ہوتے تھے، سونے کے، چاندی کے، پیتل کے، اسی حساب سے ان کی ویلیو اسیس ہوتی تھی۔ میری شادی ہوئی 1967 میں، اس زمانے میں سونا 100 روپے تولے سے اندر تھا، اور اسی زمانے چاندی تھی 2.5 روپے تولہ، اور اسی دور میں 1 روپے کا دھات کا سکہ بہت چلتا تھا، 1 روپیہ جان رکھتا تھا۔ اس کے اندر بقول سناروں کے 20%، 5واں حصہ چاندی ہوتی تھی۔ چاندی اب 70 کے بعد دور مہنگائی بڑھنی شروع ہوئی، 71 میں ملک ٹوٹا، آبادی کا دباؤ بڑھا، اس کے بعد مہنگائی بڑھنی شروع ہوئی۔ ایک وقت ایسا آیا، چاندی کے دام اتنے ہو گئے کہ سناروں نے حساب لگایا کہ اگر ہم 1 روپے والا سکہ پگھلاتے ہیں تو ہم کو خالی چاندی 100 روپے کی ملتی ہے۔
اور دوسرا جو مانگ رہے ہیں جناب دن رات ایک کر کے لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ نوبت جہاں دام مہنگائی بڑھتی گئی وہ ہر دام میں انہوں نے اٹھاتے رہے اور پگھلا پگھلا کے بیچتے رہے۔ آج اگر آپ کے پاس وہ 101 روپے والا سکہ ہو، آج چاندی جو ہے 3,400 روپے تولہ ہے، سونا چلا گیا 2.5 لاکھ روپے تولہ سے اوپر، لیکن چاندی جو ہے 3,400 روپے تولہ ہے۔ اگر ایک آپ کے پاس 1 روپے والا یا سکہ آج ہو تو 400 سے 500 روپے کی چاندی اس میں ہے۔ السلام علیکم۔